رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر ایک بات یہ کہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن عمر کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک فہرست دی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ان کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا واسطہ حذیفہ مجھے بتا دو ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضور کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کا واسطہ مجھے آپ بتا دو، مجھے بہت فکر لاحق ہو رہی۔ حالانکہ یہ وہ امیر المؤمنین ہے جن کی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں گزری، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہے۔ معلوم ہوا جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی مجھے کہتا تو میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، میرے انتقال کے بعد نماز جنازہ میں اگر حضرت حذیفہ کو دیکھو تو مجھے روضہ اقدس کے اندر داخل کرنا، اور اگر حضرت حذیفہ میری نماز جنازہ میں شرکت نہیں کیے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر مجھے داخل مت کرنا۔ چنانچہ نماز جنازہ مسجد نبوی میں ان کی ہوئی۔ عبداللہ بن عمر نے جب حضرت حذیفہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ منافقین کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، تو پھر آپ کو انتقال کے بعد نماز جنازہ کے بعد حضور کے حجرے کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ ہے اللہ کا خوف سب کچھ کرنے کے باوجود۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تیسرے خلیفہ اسلامی تاریخ میں امیر المؤمنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر المؤمنین اس لیے کہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ تھے، دو نور والے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سے ان کا نکاح کرایا، ام کلثوم سے۔ اس لیے دو نور ان کو ملے ہیں، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اولاد میں اور ایک مزید بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا، کیونکہ جب پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 5ویں پشت پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کے اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرے کے اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے عزت بہت تھی ان کی، دو وصف ان کے اندر بہت خاص تھے۔ ایک ہے وصف حیا، یعنی شرمیلے بہت تھے، گھر کے اندر بھی غسل خانے کے اندر جب غسل کرتے تھے اور کپڑے اتارتے تھے تو کھڑے ہونے کی حالت میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے، اتنے شرمیلے مزاج کے۔ اور دوسرا وصف سخاوت کا وصف۔ ایک مرتبہ جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلسل 4 دن کا فاقہ ہے اور 4 دن مسلسل فاقے کی وجہ سے آپ کی حالت اور اہل بیت کی حالت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے،
تو کئی بورے کھجور کے، چھہاروں کے، کئی بورے گلے اناج وغیرہ کے اور ایک بکری کا گوشت یہ کہہ کر کے بھیجا کہ اس کو پکانے میں تاخیر ہو جائے گی تو پکا ہوا کھانا بھی میں ساتھ میں بھیج رہا ہوں۔ اس لیے ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی تعاون کیا اور بہترین سے بہترین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لمبا سفر تھا، قافلہ زیادہ تھا، تو کتنے اونٹ بھر کر کے سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان دیکھ کر کے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، اے اللہ، عثمان سے میں راضی ہو گئے، تو بھی راضی ہو جا۔ اور سب صحابہ کرام سے کہا کہ حضرت عثمان کے متعلق دعا کرو۔ سارے صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ان کی محنت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کے کئی مردوں کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا ایک چچا تھا حکم بن عاص، رسی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، جب تک نیا دین نہیں چھوڑے گا تب تک میں تجھے رسی سے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں اسلام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ایمانی پاور ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وفد کے کچھ افراد کو بھی دیا تھا، ایمانی پاور۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب کالا پانی اس جیل کے اندر بند کر دیا گیا، کالا پانی کے نام سے ایک کتاب ہے مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی، کیسی کیسی سزائیں ان کو اس کالے پانی کے جیل کے اندر دی گئی ہیں، ان سب سزاؤں کا تذکر آ گیا۔ حضرت مولانا جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ جس رات میں انگریز نے ہم کو یہ کہا کہ صبح تم کو موت کے فندے پر لٹکایا جائے گا، تو ہماری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ جج نے کہا کہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، صبح موت کے منہ میں جانا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس جج سے کہا، موت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کس کو معلوم کہ میں پہلے جاتا ہوں تو پہلے جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا جج پہلے چلا گیا۔ تو انگریز کی عورت نے آ کر کے دیکھا کہ یہ علماء اور انگریز کے خلاف، جبکہ ان کو موت کا حکم دیا جا چکا ہے اور یہ لوگ رات میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس کو خوشی دیکھی نہیں گئی۔ تو اس نے آ کر کے کہا کہ تم لوگ موت سے گھبراتے نہیں؟ کہا ہمارے لیے تو شہادت تو بہت اچھی چیز ہے، باعزت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس انگریز عورت نے یہ کہا کہ اگر تم موت سے خوش ہوتے ہو تو تم کو ہم سولی نہیں دیں گے، اور ان کو سولی کا حکم ٹل گیا۔ یہ تھا ایمانی پاور جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نصیب فرما دے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دن میں نے اختیار کر دیا ہے، اب ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ سکتا ہے، مگر ایک صاحب ایمان اپنے ایمان سے کبھی پھر نہیں سکتا۔ وہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحبت کی وجہ سے اور دعاؤں سے صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا تھا۔ اس لیے قرآن کے دوسرے صفحے میں کہا گیا، ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ لوگ لائے ہیں۔ وہ لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام، کیونکہ وہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں اور ان کو پوری دنیا کے لیے معیار بنایا گیا ہے۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خدمات ہیں اور بھی ان کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال کے اندر 12 دن کم ہے، ان کا دور خلافت اتنا رہا ہے۔ پھر سن ہجری 35 کے اندر 11 کے اندر حضور دنیا سے رخصت ہوئے، 13 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن ہجری 24 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور سن ہجری 35 کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور یہ امت مسلمہ پر ایسا فتنہ تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر چلی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی تلواریں باغیان خدا کی طرف تھی، مسلمان کا اقبال آسمان پر طلوع ہوتا تھا، لیکن جب آپس میں یہ تلواریں چلنے لگی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا سلسلہ جس سے مسلمان فیضیاب ہو رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ سلسلہ ختم ہونے لگا۔ شہادت کا واقعہ بھی بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار باتیں، فضائل، بشارتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں، انشاءاللہ ان کا